نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم لأتخذن میں ضرور بناؤں گا عبادک عباد عبد کی جمع بندے نصیباً حصہ مفروضاً مقرر شدہ لأضلنہم لام البتہ اضلن ضرور گمراہ کروں گا ان کو امنین امیدیں دلانا آرزویں دلانا وَلَآمُرَنَّهُمْ آمُرَنَّ حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّكُنَّ فا پس لام البتہ يُبَتِّكُنَّ کاٹیں گے وہ چھید کریں گے وہ آذان اذن کی جمع کان الانعام چوپائے یغیرن تغییر کرنا تبدیل کرنا خلق اللہ اللہ کی پیدائش اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت شکل ولیًا دوست خسرہ خسارے اور نقصان میں پڑنا ترجمہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا شیطان نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ گمراہی کے لیے پکڑوں گا اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور میں ان کو حکم دوں گا پس وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور میں ان کو حکم دوں گا اللہ کی خوبصورت تخلیق میں تبدیلی کریں گے وہ اور جس شخص نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر تحقیق واضح نقصان کے اندر وہ جا پڑا اللہ ان آیات میں شیطان جسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں مرید فرمایا کہ یہ سرکش ہے لعنہ اللہ اس پر اللہ کی لعنتیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جب اللہ رب العزت نے اس شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور اس پر لعنت کی اس کی اپنی وجہ سے کہ اس نے اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سجدہ کرو، تو یہ اس موقع پر اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، بڑا بنا کہ میں جن ہوں اور جن آگ سے پیدا کیے گئے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مٹی سے بنایا گیا۔ آگ بلند ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے، میں اعلیٰ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا خمیر تیار کیا اور ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، جسم بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں، بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اب شیطان آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اس بنے ہوئے جسم کو دیکھنے آیا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ اندر کچھ خلا بھی ہے تو کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں اپنی جانب سے ڈالی جا سکتی، اسی وقت سے پلاننگ کر رہا ہے اپنے، اور اندر کیا ہے؟ حسد بھرا ہوا ہے کہ کیوں ایسی مخلوق بنائی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے جو ہم سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ ہم سے بلند و بالا ہوگا، یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں روح پھونک دی اور ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا اسجدوا لآدم، تم سجدہ تو مجھے کرو لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو مجھے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، کہ حسد سے تکبر آتا ہے، تکبر سے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر ہو جاتا ہے، وکان من الکافرین۔ اس لیے دین اسلام میں حسد کرنے سے منع کیا گیا، حسد کرنے سے منع کیا گیا، فرمایا کہ یہ بہت ہی بری خصلت ہے اور حسد کرنے والے ہی کو تباہ کر دیتی ہے، حسد کرنے والے ہی کو تباہ کرتی ہے، کہ حسد سے تکبر آیا، جب تکبر پیدا ہوتا ہے پھر انکار پیدا ہو جاتا ہے، انکار پیدا ہو جاتا ہے، کفر بھی انکار کا نام ہے، انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے حکم دے دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ امرتک، میں نے حکم دیا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ بس جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے
خیر سمجھنے لگے کہ میں ہی ہوں، بس سمجھیں کہ تباہی کا جو دروازہ ہے نا وہ آج سے کھل گیا، کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، ہمارے حکم کی کوئی اہمیت نہیں، تم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا میں بہتر ہوں، میرے حکم کی طرف دیکھا ہی نہیں، فخرج منہا، نکل جائیں یہاں سے، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا کہ تو میرے پاس رہے، تکبر کرتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ ہماری دربار سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں تو جگہ ہے عاجزی کرنے والوں، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی۔ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، فرمایا جاؤ ہمیشہ تم ذلیل ہی رہو۔ جو تکبر اختیار کرتا ہے اس کا انجام ذلت ہی ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ذلیل ہی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت کی صبح تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہے، رحمت سے دور ہی ہوگا۔ اب جب وہاں سے اس کو نکال دیا گیا تو اس موقع پر اس نے کچھ باتیں کی، جن میں ایک بات اس نے یہ کی کہ پروردگار ربی، تکبر بھی کر رہا ہے، انکار بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ رب بھی کر رہا ہے، ربی بما اغویتنی، اللہ اکبر، اے میرے رب جس کی وجہ سے میں یہاں سے نکالا گیا ہوں، دھتکارا گیا ہوں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ آپ کی جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں اس سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں نے تیرے اس بندے کو، ان کے آنے والی نسل کو اور ذریت کو سیدھے راستے پر چلنے دینا ہی نہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے، اگر تھوڑے سے چکنے ہوئے ادھر سے نہ آنے دیا دائیں جانب سے، نہ آنے دیا بائیں جانب سے، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کو سیدھے راستے پر چلنے دوں، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، یہ ناشکرے رہیں گے، ان کو میں نے ناشکرہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ سبا میں 22ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ جو بات کی تھی نا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، اور میں نے ان کو ناشکرہ بنانا ہے، شکر نہیں کرنے دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے اپنی یہ بات سچ کر دکھائی کہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اکثر اسی کے پیروکار ہیں، شکر نہیں کیا کرتے، کہ اول تو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ ان کو کافر ہی بنا دیں، اگر کافر نہ بھی بنے، نہ شکرہ تو یہ بنا ہی دیتا ہے، نہ شکرہ تو بنا ہی دیتا ہے یہ۔ وہ آپ دیکھ لیں
کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. دن رات صبح شام یہی ہے، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، کچھ بھی نہیں. یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، گزشتہ وقت کو یاد کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ عزت کے ساتھ رزق دے رہا ہے، 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، صحت کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، اور کیا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ وہ اپنی قوم میں خوش و خرم ہے، جسم میں اللہ نے صحت عطا کی ہے، ایک دن رات کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، فرمایا وہ یوں سمجھ لے پوری دنیا سمٹ کر اس کے سامنے آ گئی. میں اور کیا چاہیے. ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے، جسم میں صحت موجود ہے، اپنے علاقے وطن میں خوش و خرم ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہتا ہے. ساری دنیا اس کو ملی ہے، لیکن وہی ناشکر ہے. مال اتنا ہے کہ آنے والی کئی نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہ ہو، لیکن ناشکری ختم نہیں ہوتی. اور شکر گزاری کو بھی گناہوں کے ساتھ ملوث کر کے چلانا ہے. اب آپ نے دیکھا کل کے دن شکر کا دن تھا، لیکن کس طرح اللہ کی نافرمانی کی گئی. کتنے لوگ تھے جنہوں نے کل جو ہے نا روزہ رکھا یا شکرانے کے نفل ادا کیے یا دعائیں مانگی، بس سڑکوں پر ہیں، گھومنا ہے، سلنسر نکالیں اور پورے دن جو ہے نا وہ باجے بجاتے رہے. یہ شیطان سیدھے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈال رہا تو اور کیا کر رہا ہے. بیٹھا ہے سیدھے راستے پر، آنے نہیں دیتا، کسی کو دائیں نکال دیتا، کسی کو بائیں نکال دیتا، کسی کو ادھر نکال دیا، کسی کو ادھر نکال دیا. یہ شیطان نے اسی وقت ہی اللہ کے سامنے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا تھا، جس کا ایک جملہ اللہ نے ذکر کیا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، یہاں پر جس کی تشریح میں دوسرے رکوع سے کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا ان کو. اور وہ انسانیت کو گمراہی پر لگائے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی فرما دیا تھا، فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. کہ شیطان کان کھول کر سن لے، میں حق کہنے لگا ہوں، اور اللہ نے ساتھ فرمایا میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں، میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں اور اب بھی حق کہہ رہا ہوں. تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، جو تیرے پیچھے چل گیا اسے بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں داخل کر دوں. ہاں، جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تیرے نہیں بنیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہوں گے نا، میرے بندوں پر تیرا اختیار کوئی نہیں چلے گا. جو مرضی کر لینا، تو جو مرضی کر لیں، جو میرے سامنے جھکیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، میں ان کی خود ہی حفاظت کروں گا، خود ہی حفاظت کروں گا. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے شیطان نے 4 سمتیں ذکر کی. کہا میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. جہتیں کل 6 ہیں، 4 یہی، ایک جہت ہے اوپر کی اور ایک جہت ہے نیچے کی. اس نے یہ 2 جہتیں ذکر نہیں کی. اور یہی 2 جہتیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں. انسان جب پھنس جائیں، شیطان کے جال میں آ جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، تب بھی شیطان سے بچ جائے گا.
براہ راست اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دے تب بھی شیطان سے بچ جائے۔ یہ وہ دو جہتیں شیطان اس سے نہیں روک سکتا۔ جب انسان اپنے اللہ ہی سے مانگنے والا ہو اور اللہ براہ راست اسے عطا کرنے والے ہوں، وہاں کسی کی قوت اور طاقت نہیں چلا کرتی۔ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، سجدہ ریز ہونے والا ہو، اسے بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اللہ سے لینا آتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، شیطان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں مردود ٹھہرا، راندہ درگاہ ہوا، دیکھو اس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے تو سجدہ کر لیا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، من سجد للہ سجدۃ رفعہ اللہ بہا درجۃ فی الجنہ او کما قال، جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اس سجدے کی برکت سے اس کا جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لعین مردود کی کارگزاری ذکر کی ان آیات میں، جو میں نے جن کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا، اور اس کے بعد والی آیات میں بھی، کہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی گمراہی کے کیا کیا طریقے ہیں، کس طرح یہ پیترے بدل بدل کے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے بھی گمراہ کروں گا، ایسے بھی کروں گا، ایسے بھی کروں گا۔ رب کی مہربانی دیکھیے، اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں بتا دی کہ اس نے تم پر اس طرح وار کرنا ہے، تو اس طرح ہوشیار رہنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، نہیں تو تمہارا انجام بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے راستے پر چلنے سے بچائیں، اور اللہ ہم سب کو اپنے یعنی رحمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تشریح انشاءاللہ ان آیات کی جو میں نے ذکر کر دی، اس کی روشنی کے اندر جب سامنے آئے گی تو یہ آیات واضح طور پر سمجھ آئیں گی، کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔